پنجاب جیولر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ذو النورین داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا آپ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے داماد والا، اس کے علاوہ بھی کوئی رشتہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کا جو نسب ہے، آپ قریشی ہیں، بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ جو ہیں یہ ایک ہی خاندان سے دونوں کا تعلق ہے۔ یہ جا کے چوتھی پشت میں نبی کریم علیہ السلام کا نسب اور ان کا نسب ایک ہی تھا، اور دوسرا قریبی تعلق جو ان کا یہ بھی تھا کہ ان کی جو نانی ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی بیٹی حضرت ام حکیم جو ہیں وہ آپ کی نانی ہیں، تو آپ کی والدہ جو ہے ام فروہ غالباً ان کا نام ہے، وہ ان کی بیٹی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں یہ۔ تو اس لحاظ سے پھوپھی کی بیٹی جو ہوتی ہے بہن ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو بھانجے لگتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اور حضرت مولا علی شیر خدا دونوں کے بھانجے لگتے ہیں آپ۔ جی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ابن اخت جو ہوتا ہے وہ اپنے ننیال میں سے ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت ابراہیم جو کہا گیا، حالانکہ ان کا تو باپ ہی نہیں تھا، تو وہ بیٹی کا بیٹا یا بہن کا بیٹا جو ہے نا، تو اس طرح نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ بہن کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی ننیال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قریبی تعلق بھی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی حضرت عبد المطلب کی بیٹی وہ آپ کی سگی نانی لگتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا نعیم اقبال صاحب کا بریڈ فورڈ سے کہ اہل سنت کا اگر بچہ ہو اور اہل تشیع بچی ہو تو کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ اگر اپنے مذہب کو جاننے والے ہیں تو یہ بڑا خلفشار بنے گا، ایسا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کو جو ہے نا بچہ یا بچی اگر اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہے، اس ناشری مذہب سے، صحابہ کرام کو گالیاں بکے گے، جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سر عام آن ایئر کہا جا رہا ہے، ان کی تکفیر کرے گا۔ تو ایسے دو مختلف المزاج مختلف مذہب کے لوگ اگر ان کو جوڑ دیا جائے گا تو کتنا خلفشار ہوگا، اور ان کی زندگی ان دونوں کی جینا حرام ہو جائے گا۔ جی، اس لیے فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اتنا واضح جہاں فرق ہو اصول کا جھگڑے کا، وہاں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان تو وہ زندگی جہنم بن جائے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ مثلا مرد اثنا عشری ہے یا عورت اثنا عشریہ ہے، تو وہ عقیدے کیا رکھے گی، یہ کیا عقیدے رکھے گا، ہر روز ان کے آپس کے اندر لڑائی ہوگی بڑی سخت، کیونکہ جن کو یہ معیار ایمان سمجھے گا، سنی تو یہ سمجھتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ معیار ایمان ہے، جو ایمان لانا چاہے وہ ان کی طرح لائیں تو ایمان پر ہے، یہ وہ سمجھے۔ اچھا، دوسری طرف اثنا عشریہ ہے، 12 امامی جو مثلا شیعہ کہہ لو، رافضی کہہ لو، جو بھی نام ہے ان کا، اچھا وہ سمجھتی ہے کہ یہ تو سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ، کتابی مسلک ہے ان کا، اور ان کے سینوں میں یہی مذہب ہے۔ اب یہ لڑائی جھگڑے کے لیے جواز کا قول کر دیں گے ہم کہ یہ دونوں بیچارے زندگی بھر آپس میں جو ہے نا وہ لڑتے ہی رہیں، اور اولادیں جو ہیں وہ کس انتشار کا شکار ہوں گی۔ لہذا جن فریقین کے درمیان، زوج اور زوجہ کے درمیان اصول دین میں اتنا فرق ہو، ان کا نکاح ہرگز جائز نہیں ہے، تمام فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہے یہ۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم صمد صاحب ہیں ویل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا قبلہ ایک سوال ہے شاہ صاحب سے، جی میرا سلام عرض کیجیے گا انہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ سوال یہ ہے جی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ملک الموت، جی ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ فرشتوں میں سے ہیں یا ان کی حقیقت کے بارے میں مجھے بتائیں، چونکہ ایک قصص الانبیاء کتاب میں پڑھا، انہوں نے کچھ بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی تھی کہ جس میں جیسے لعنت الشیطان ہے، ان کے بارے میں بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جی
جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی حضرت۔ اگلا ہمارا سوال تھا عبد الوحید صاحب نے لندن سے کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نکاح جیسے آپ نے فرمایا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جی جی تو ان کے بقول ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، تو کیا یہ جو عمر کا تفاوت ہے یہ اپلیکیبل ہے ان کی شادی کے لیے، اور ان کی شادی کے وقوع پذیر ہونا اس میں ثابت ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کی عمروں میں ایسا فرق نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے بعد وہ پیدا ہوئی ہوں۔ جو چیز اپلیکیبل نہیں ہوتی وہ اس طرح ہوتی ہے کہ خلاف واقعہ کوئی چیز بن جاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوئی ہوں، تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کیسے ہوگا کیونکہ وہ تو ان کے وقت موجود ہی نہیں تھی۔ باقی یہ رہ گیا مسئلہ کہ اگر آپ برابر کا جوڑا بناتے ہیں کہ 18 سال کی بچی ہو تو 19 سال کا بچہ ہے، یا 18 سال کا ہی بچہ ہے، تو جس طرح یہ جوڑا سجتا ہے بنتا ہے، یا لوگ برابر کا اس طرح کا رشتہ بناتے ہیں، عرب معاشرے میں اس طرح کا رواج نہیں تھا۔ میں اس بھائی سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، وہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ان سے بھی عمر میں چھوٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا نکاح ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جو ہیں ان سے بھی حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی ہیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ وہ اس نہج پہ اگر سوچنا شروع کریں تو ان کو مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ عرب معاشرے کے اندر عمروں کا جوڑے بنانے کا اس طرح کا فرق نہیں تھا۔ اور دوسرا، نکاح کے انعقاد میں یہ بات اگر فقہ کی کتابوں سے یہ حضرات واقف ہوں تو ان کو معلوم ہوگا کہ نکاح تو نابالغہ کا بھی منعقد ہو جاتا ہے، اس میں کیا ان کو کلام ہے؟ عقد نکاح کا انعقاد جو ہے، اگر باپ اور دادا نابالغہ بچی کا بھی نکاح کر کے دیتے ہیں تو متون، سارے متون میں موجود ہے کہ وہ نکاح منعقد ہوتا ہے، اور اس میں بچی کو خیار بلوغ بھی نہیں ہوتا، تو فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باپ اور دادا اگر نکاح کر کے دیتے ہیں تو خیار بلوغ تک نہیں ہوتا اس کو، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو سوال اٹھانے والا ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اصل میں برطانیہ کے ماحول میں ذلت العلماء کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں کچھ علماء بیچارے اس ذلت میں گرفتار ہو گئے، یعنی پھسل گئے، ذلت کا مطلب ہے پھسلنا، کہ وہ اس قسم کے مباحث انہوں نے اٹھائے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کے مباحث عرب معاشرے میں اٹھانا، اس کے لیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنا طریقہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ سب سے چھوٹی جو آپ کی صاحبزادی ہے ان سے بھی چھوٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی جب حضور کا وصال شریف ہوا ہے تو حضرت خاتون جنت سرکار طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کوئی تقریباً 27 سال عمر شریف تھی، یا 27.5 سال عمر شریف تھی اس وقت، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال تھی اس وقت۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس بارے میں عمروں میں آپ کو کیا اس میں نظر آتا ہے مسئلہ؟ یہ تو سنت طریقہ سامنے موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عقد مبارک جو ہوا ہے، اس پر کیا کلام کریں گے یہ لوگ؟ تو یہ بات نہیں ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے تقوی، طہارت، بزرگی، اور یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں، اور کیونکہ اس معاشرے میں کسی بیوہ سے نکاح بھی برا نہیں نہ سمجھا جاتا، یعنی یہ تو اس صورت میں لوگ کہیں گے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا جی، اتنے بوڑھے سے کسی بچی کا نکاح کرو، کل کو بیوہ ہو جائے گی۔ تو بیوہ سے نکاح اسلام میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے نکاح کیے ہیں۔ ہماری جو رسوم ہندوانہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کے ذمہ میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ یہ پرابلم ہمارے نزدیک مثال کے طور پر کسی عورت کو کوئی ایسے خاص نباہ نہیں ہوتا تو طلاق ہو جاتی ہے، اچھا تو ہمارے معاشرے میں بڑا ہی برا سمجھ لیا جاتا ہے متعلقہ عورت کو، حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے متعلقہ عورت سے بھی نکاح فرمایا۔ تو کیوں نکاح فرمایا؟ یہ ثابت کیا ہے کہ جب اس کا اس میں قصور کوئی نہیں، جی نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی ہے، تو اے مسلمانوں تمہیں اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اچھا بیوہ کس بات کی مجرم ہے جی کہ بیوہ سے نکاح؟ نبی کریم علیہ السلام نے بیوہ سے نکاح کیے کر کے آپ نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ اب عمروں کے چکر میں پڑنا، یہ بیوہ ہو گئی ہے، یہ درد سر تمہارے لیے تب بنتا ہے کہ جب تم آدھا تو ہندوانہ رسوم ڈال لیتے ہو اپنے مذہب میں، بیوہ کو فرق ہی کوئی نہیں۔
صحیح بات. بیوہ کی کوئی وہ اس کا جو شان ہے اس میں کمی واقعہ نہیں ہو گئی. کسی کا خاوند فوت ہو جائے اس عورت میں کوئی ایسی کمی نہیں واقع ہو جاتی کہ اس کو ہم معاذ اللہ ہندو معاشرے کی طرح رانڈ سمجھیں اور اس کو جناب چھوت چھات کی طرح سمجھ کے ہم کسی تہہ خانے میں ڈال دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے آقا نے تو یہ عزت دی ہے کہ آپ نے خود بیوہ سے نکاح کیا اور اس پر ترغیب ارشاد فرمائی ہے. یہ تعلیمات اگر ذہن میں رکھیں تو پھر نہ کوئی عمر کا سوال اٹھتا ہے اس میں اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کسی کے حقوق مارے گئے ہیں اور کسی کا کیا ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ نکاح کر سکتی ہیں. تو حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں تو یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں جو آپ کی وفات اقدس جب ہوئی ہے جو تھی وہ تو نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی, لیکن آپ نے بہرحال اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اس لیے اس میں کوئی کلام نہیں. اور جو علماء ہمارے وہ بھی میں احترام کرتا ہوں کیونکہ آراء علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے اس میں, مگر اس میں ان کی ذلت سمجھتا ہوں. وہ پھسلے ہیں جو اس طرف اس بات کو لے گئے. کیوں کہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے, ٹھیک ہے جی, اصول کافی میں یہ موجود ہے. نکاح ہونا ایک ایسا ثبوت ہے کہ دیکھیں نا جی, ایک بات جو پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے اس پر قیاس لڑانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جی عمر نہیں سی بن دی. میں کو جن کی بیٹی تھی ان کو اعتراض نہیں ہے, تم خام خواہ 15 صدیہ بعد جو ہے یہ ایک دکھ پال لیا ہے تم نے کہ عمر نہیں بڑھتی تھی, پتہ نہیں رشتہ کیوں دے دیا. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ ایک بہن ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا وہی جو سید کا مسئلہ نہیں ہے. یہ استاد صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو ہماری فیملی جو لڑکی کی فیملی وہ کینسل کر سکتے ہیں نکاح, پھر وہ کہہ رہے کہ نکاح جو ہوا ہے وہ صحیح ہے. تو اب آپ مجھے صحیح طرح سے بتائیں نا, جیسے ابھی لڑکی نے شادی کر لی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کی فیملی یہ نکاح بریک کرے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور مجھے پلیز اس کا جواب ابھی دینا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شادی ہو سکتی یا نہیں. بس اب میں نے کی ہے تو اب میری فیملی کو پتا ہو جائے, اب وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے پلیز بتا دیں. وہ سن رہے ہیں, ابھی بتانا پلیز کہ میرا پاس بچہ نہیں کرنا چاہتی ہوں. آپ ماشاءاللہ گفتگو میں بھی اسی طرح زیادہ عجلت کا مظاہرہ ہو رہا ہے میری بہن. تو اتنی تیزی نہیں ہونی چاہیے طبیعت میں. آپ کے پہلے فیصلوں میں بھی اسی لیے تیزی نظر آ رہی ہے جیسے ابھی آپ کی گفتگو میں ہے. تو ٹھہراؤ کا طبیعت میں ہونا اور متانت سے گفتگو کرنا اور ہر معاملہ کو خوش اسلوبی سے سمجھنا, یہ انسانیت کی شخصیت کا ایک علامہ حسن ہے. صابری صاحب اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یہ بچیاں چونکہ ہماری جو ہے نا ان کو بڑا ہی اس مسئلے میں مسئلہ پہلے جو ایک بیٹی ہماری بہن نے یا بیٹی ہے وہ اس عمر کی ہوگی, ہماری بیٹیاں ہیں اس عمر کی, کہ اس نے بھی کہا کہ یہ تو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اگر یہ کف کا مسئلہ سمجھا جائے. اور اس میں انہوں نے حوالہ بھی پیش کیا تھا کہ علامہ سعیدی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کف جو ہے اس کا مسئلہ کوئی نہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے تو یہ پھر ڈسکریمنیشن ہے. یہ لفظ انہوں نے بولا ہے. اور یہ بچی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکھ دے, میں تو اس کے لیے دعائی کرتا ہوں. انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی ہے. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پہلے جس بہن نے ہماری بچی نے سوال کیا تھا سعیدی صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ کف کا مسئلہ معتبر نہیں ہے, آپ نے یہ لکھا ہے کہ کف کا مسئلہ اعتباری ہے. صحیح. یعنی اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اگر والدین کو اعتراض ہے کیونکہ یہ حق ان کا ہے اٹھانا اس مسئلے کو, اگر نہیں اٹھاتے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. علامہ سعیدی صاحب کی بات کی وضاحت یہ ہے. آپ نے اس طرح لکھا ہے, یہ نہیں لکھا کہ کفر ہے نہیں, اس لیے کہ پورے اسلامک لا کے خلاف علامہ سعیدی صاحب کس طرح لکھ سکتے ہیں. جی ہاں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو بچی سوال کر رہی تھی, ہاں پہلے سوال میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. ڈسکریمنیشن بنتی ہے یہاں کا جو پبلک لا ہے اس کے مطابق یہ جو ہے نا ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے یہاں کے قانون کے مطابق. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان بچیوں کو جو الجھاؤ بن رہا ہے وہ اسی وجہ سے بن رہا ہے, کوئی ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہے نا کہ یہاں کا ماحول بھی اور پھر ان کا دین بھی اور پھر ان کا جو مشرقی اپنا ایک حوالہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ تین جو تمدن آ گئے ہیں نا ان کی زندگی میں, انہوں نے بھی ایک پرابلم پیدا کر دیا. تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اس بہن سے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ڈسکریمنیشن ہوگی پبلک لا کے لیے, اور پرائیویٹ لا جو ہے اس کا حق دیتی ہے, یہاں کا قانون بھی حق دیتا ہے کہ پرائیویٹ لا میں اس کی کیا تشریح ہے, کیا توضیح ہے. یعنی کہ آپ کا پرائیویٹ لا جو ہے, کیونکہ پرائیویٹ لا کی یہاں اجازت ہے نا کہ یہاں نکاح جب کیا جاتا ہے پبلک لا کے مطابق وہ رجسٹریشن اس کی ہوتی ہے. پرائیویٹ لا کے لیے کونسلوں نے رجسٹر باقاعدہ دارالفتاح والے جو ہیں وہ بھی تسلیم کر رکھے ہیں, اور یہاں باقاعدہ دارالفتاح قائم ہے. تو پرائیویٹ لا کے لیے قائم ہے نا. جہاں بھی میجورٹی میں لوگ کوئی ہوتے ہیں, مثلا انڈیا ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں
وہاں پہ انڈیا کے اندر ہندو اکثریت ہے لیکن پرائیویٹ لا وہاں پہ اسلامی عدالتیں موجود ہیں، وہ فیصلے اسلام کے مطابق کرتی ہیں، اور گورنمنٹ کے وہاں کا جو میجارٹی لوگ ہیں وہ بھی ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ پرائیویٹ لا کے طور پر وہاں وہ اپنے شریعت کے مطابق بھی آزاد ہے، اور یہاں بھی اجازت ہے کہ آپ شریعت کے احکامات بھی ساتھ ساتھ لے کر کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ پرائیویٹ لا جو ہے آپ کا اسلامک لا جو ایک مسلم امہ کے درمیان رائے جو ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا لے کر چلتے ہیں، اس کے مطابق یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ یہ کفر کا مسئلہ جو ہے یہ یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنا حق استعمال کرتا ہے، نکاح کر لیتی ہے عورت، وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ معاذ اللہ کوئی برائی کر رہے ہیں، لیکن اولیاء کا حق جو ہے کفر کے حوالے سے ولایت استحباب جو ان کو حاصل ہے اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کو دوسری طرف سے اگر آپ ابھی بھی ہماری بچے یا بچیاں نہیں سمجھ رہے تو اس کو ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس، چونکہ میں ایک خود خادم دین ہوں، ادنا سا اور دارالفتاء کی خدمت بھی کرتا ہوں، اور دارالقضاء میں بھی کبھی کبھی میں بیٹھتا ہوں، پاکستان کے اندر بھی بیٹھتا تھا۔ میرے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا، بطور مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بچی نے اپنا حق یہ استعمال کرتے ہوئے کہ میں اپنے نفس میں آزاد ہوں، میں نکاح کر سکتی ہوں، کر لیا۔ جس مرد سے اس کا نکاح ہوا، اس مرد کے خاندان کے، اس عورت کے خاندان والوں نے 8 بندے مار دیے، یعنی 8 بندے مرد کے خاندان کے، وہ تو دونوں کہیں اور شفٹ ہو گئے میاں بیوی ہنی مون کے لیے، لیکن مرد کے جو ورثاء تھے، عورت کے ورثاء نے 8 بندے ان کے کل کر دیے۔ اچھا، اب مرد کے جو وارث تھے انہوں نے ان پر مقدمہ درج کیا، تو عورت کے خاندان کے تقریباً 6 یا 7 بندے، ابھی پورا وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن 6 یا 7 آدمی باقاعدہ، جرم چونکہ ثابت تھا، دن دہاڑے انہوں نے کیا تھا، عدالتوں نے اس مقدمے میں عورت کے جو وارث تھے جنہوں نے مرد کے وارثوں کو قتل کیا تھا 8 آدمیوں کو، اس کے 6-7 خاندان والوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ اب اس نکاح کے نتیجے میں کیا ہوا، یعنی 15-16 بندے جو ہیں وہ ان کا جو وہ عشق تھا اس کے نظر ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے اس میں فضیلت کا تعلق نہیں۔ ہماری بہن یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب آپ یہ بھی پڑھ رہے ہو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پھر فضیلت کی وجہ سے کہتے ہو نکاح نہیں، فضیلت والی بات نہیں ہے میری، یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اس پر دوسری قومیں جو ہیں، حالانکہ وہاں تو فقہا کہہ رہے ہیں کہ عجم میں کوئی نسب جو ہے وہ معتبر رہا ہی نہیں، اس کے باوجود معتبر ہے وہاں عملاً، یعنی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ وہاں ہے ابھی بھی۔ کوئی بھی بڑی قوم کی بچی اگر چھوٹی قوم جس کو سمجھا جاتا ہے اس سے رشتہ کر لیتی ہے تو قتل مقاتلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مفتی حضرات کو فتویٰ دیتے وقت احوال الناس دیکھنا بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ اس وجہ سے ایسے وہ امور بیان کر دیں جناب صرف اس فیشن میں آ کر جی کہ آج کل جو ہے بڑی ایک اتھینٹک باتیں ہم کرتے ہیں اور بڑی پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں، گراؤنڈ پر جب آپ اس کو لے جائیں گے تو پورے گاؤں کو کیا مروانے کا آپ کا خیال ہے؟ اس میں آپ کو احوال الناس بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور عقود رسم مفتی میں، مفتی کی ڈیوٹیوں میں یہ بات شامل ہے کہ حضور کا بھی فرمان ہے نا، من لم یعرف باحوال الناس فہو جاہل، وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا جو احوال الناس نہیں پہچانتا، وہ تو جاہل ہے۔ وہ کس طرح کہ اس طرح ایک آرڈر جاری کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں چاہے قوم مرتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس بارے میں توضیح تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ مزید اس پر ضرورت ہو تو نمبر ہوتے ہیں تو آپ اس پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، بلکہ میں یہاں اس موقع پر پھر کہوں گا کہ کفر کے مسئلہ پر تقریباً 500 صفحے کی کتاب جو ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رقم فرمائی، اور جو میری گیلانی بہن سوال کر رہی تھی ان کے لیے گیلانیوں کی ہی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ جو گولڑا شریف آستانہ عالیہ کے مہر منیر تھے، حضرت کی کتاب مسئلہ کفر پر تقریباً 500 صفحے کی کتاب آپ نے لکھی ہے، اور ابھی وہ طبع ہوئی ہے، ان کے بیٹے تشریف لائے تھے تو مجھے فرما گئے کہ وہ کتاب ہم نے طبع کرا دی ہے۔ تو اس مسئلہ کفر پر وہ بڑی ایک جامع کتاب ہے۔ تو میری جو بھی بہنیں سیدہ پوچھ رہی ہیں تو یہ سید ہیں، گیلانی ہیں، انہوں نے یہ پوری اس پر تحقیق جو ہے پیش کر دی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی نفیس تحقیق ہے آپ۔ جزاکم اللہ، بڑی گفتگو چل رہی تھی، ہمارے ساتھ بڑی محترم شخصیت تشریف فرما ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں،
جمعیت مشائخ پاکستان کے صدر ہیں اور ابھی